باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان اللہ. درود پاک کی تو کیا ہی فضیلتیں ہیں. خود اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ فرض حج کرو کہ اس کا ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. آئیے مل کر ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام حاضر جواب لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ خوبصورت سے سیگمنٹس ہوں گے، علم دین سے بھرپور سوالات ہوں گے. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں پروگرام کے فارمیٹ کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے پروگرام میں سیگمنٹس کیا کیا شامل ہیں. حاضر جواب. جی جناب، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا حاضر جواب، دوسرا سیگمنٹ ہوگا محبت کا انداز، تیسرا سیگمنٹ ہوگا باتیں ہیں قرآن کی، چوتھا سیگمنٹ ہوگا حج کی بہاریں، اور آخری فائنل سیگمنٹ ہوگا آر یا پار. آر یا پار سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ آج کا پروگرام کس کے نام رہا، کون ہمارے آج کے ونر ہیں. بڑھتے ہیں ہمارے ٹیم ممبرز کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کون کون ہمارے ساتھ شامل ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اچھی تیاری بھی کر آئے ہوں گے. باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے، اور کیسی تیاری ہے یہ بھی بتائیے. میرا نام محمد یاسر ہے. میں ایک ہیلتھ کیئر فرم میں ایز این اسسٹنٹ مینیجر فائنانس جاب کر رہا ہوں. ٹھیک، اور تیاری بس کوشش کی ہے انشاءاللہ. چلیں جی. تیاری دیکھیں، ہار جیت یہ تو ایک پروگرام کا حصہ ہے، ایک مقابلے کا حصہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ تیاری کے دوران کتنا سارا نئی معلومات آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہے. بالکل، بہت علم میں جو ہے نا کافی اضافہ ہوا. کافی اضافہ ہوا. ایسا ہمارا مقصد بھی یہی ہے. ہار جیت تو ایک بہانہ ہے ہمارے ناظرین کو کیچ کرنے کے لیے، آپ کو قریب بلانے کے لیے. اب آپ دیکھیں نا، شاید آپ میں سے کئی سارے چہرے ایسے ہیں کہ جو فرسٹ ٹائم کسی چینل میں آئے ہوں گے. اور مدری چینل میں فرسٹ ٹائم آئے، مدنی چینل میں پہلی بار آنا ہوا ہے. فرسٹ ٹائم. چلیں جی، پہلی بار آپ ضرور آئے ہیں، لیکن اب آتے رہنا ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ماشاءاللہ ہمارے عالمی مدری مرکز میں ہوا کرتے ہیں. مدری مذاکروں کا سلسلہ لیتا ہے، تو اس میں بھی شرکت کرنی ہے. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نام وبرکاتہ. ہارون ہے، اور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں، اور میں ایز اے پروڈکشن مینیجر جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے تیاری الحمدللہ کوشش تو کی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہترین مقابلہ ہو. جی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ اللہ کامیابی بھی عطا فرمائے گا. اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نبیل ہے، اور میں آئی ٹی پروفیشن سے میرا تعلق ہے، اور پروفیشنل فورم جو دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی میرے پاس آئی ٹی پروفیشنلز کی ذمہ داری ہے. ارے واہ ماشاءاللہ. صرف ذمہ داری ہے یا مطلب ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر کچھ کام بھی کر رہے ہیں؟ جی، دعوت اسلامی کے تحت ہی پروفیشنل فورم ہے، اسی کے تھرو ایونٹس ہیں، اس کے حوالے سے آئی ٹی پروفیشنز کا ہم نے اس میں ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، اس میں میری ذمہ داری ہے. ارے واہ ماشاءاللہ. چلیں جی، اللہ پاک آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے. اگلے اسلامی بھائی. میرا نام عاصم عمران اتاری ہے، اور میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں. میرے پاس بھی ماشاءاللہ پروفیشنل فورم کی ڈسٹرکٹ ذمہ داری ہے میرے پاس. ارے واہ کرنگی سے ہوں. ماشاءاللہ. تھوڑے سے آپ ڈر رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے نروس ہو رہے ہیں، فرسٹ ٹائم آنا ہوا ہے تو. لیکن بالکل آپ نے ریلیکس رہنا ہے. نارملی ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور مائک سے آپ نے دوستی کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا. مائک کے تھوڑا قریب ہوں گے تو ہمارے ناظرین تک آپ کی اچھی آواز جائے گی، اور چینل دیکھنے والوں کے لیے یوں کہا جائے کہ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مائک کے قریب رہنا ہے، اور آپ نے ریلیکس ہو کر جیسے گفتگو کرتے ہیں عام زندگی میں ویسے انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے جی. میرا نام محمد آصف مکانی ہے. پروفیشنلی میں ایک بینکر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کراچی کا پروفیشنل فورم ہے اس میں ساؤتھ ایریا کی ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے اوپر میری ذمہ داری ہے. اچھا جی. چلیں، دعوت اسلامی کے شعبہ
प्रोफेशनल फॉरम में आप जिम्मेदार हैं, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जी आखिरी इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अंसार अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के प्रोफेशनल्स फोरम को अल्हम्दुलिल्लाह कराची रीजन पे अब्दुल रज़ाक भाई के साथ देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको सुन के खुशी होगी, जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल्स फोरम के टीम मेंबर्स हैं। अरे वाह माशाल्लाह, यानी सारी यूं कहा जाए कि आपकी मजलिस आई हुई है। बिल्कुल, ये दीज आर वन ऑफ द एक्टिव मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल्स फोरम अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए और आपके ज़रिए खूब दुनिया में दावत इस्लामी का पैगाम पहुँचे, दीन मतीन की खूब खिदमत हो। बढ़ेंगे हम अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ। शुरू करेंगे हमारा पहला राउंड जिसका नाम है हाजिर जवाब। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी, इस राउंड का तरीकेकार ये होगा, इस सेगमेंट में आपसे सवालात पूछे जाएंगे। 5 सवालात होते हैं हमारे पास इसमें, लेकिन हर सवाल के जवाब में आप 6 के 6 कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट करना है, आपने जवाब देना है। जवाब आपने बोलकर नहीं देना, बल्कि आपके डाइस पर रखे कॉइंस के जरिए आपने फैसला करना है कि आपको क्या लगता है जवाब कौन सा दुरुस्त है। क्योंकि सवाल के साथ हम 3 ऑप्शंस भी आपको देंगे जवाब देने के लिए, ए, बी या सी। ये 10 कॉइंस आपने किसी भी ऑप्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो एक ही ऑप्शन में 10 के 10 इस्तेमाल कर लें, और चाहे तो आप ये तीनों ऑप्शंस में कुछ कुछ कॉइन इस्तेमाल कर लें। फायदा ये होगा कि जो ऑप्शन दुरुस्त होगा उसमें जितने कॉइन्स होंगे मल्टीप्लाई बाई 2 करके उसका आपको मार्क कर दिया जाएगा, आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि अगर जवाब में आप कॉन्फिडेंट ना हो तो फिर तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करें जब तक कि आप 100% श्योर ना हो। शुरू करें जी पहला राउंड, पहला सवाल। देखते हैं कि हमारा आज का पहला सवाल क्या है, दिखाइए। वाह जनाब, मदीने तैयबा की बातें हैं, मदीने पाक की बहारें हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हफ्ते में किस दिन मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाया करते थे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, सैटरडे यानी हफ्ते के दिन, ऑप्शन बी इतवार के दिन, ऑप्शन सी बुध के दिन। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे, आपका वक्त शुरू होता है अब। पूरे वीक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस दिन मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाया करते? 3 ऑप्शंस जवाब के लिए दिए गए हैं, सैटरडे के दिन, संडे के दिन या वेडनेसडे के दिन। हम जवाब देने के लिए तैयार हो गए माशाल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इब्राहिम लाला अत्तारी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा हफ्ते के दिन तशरीफ ले जाया करते थे। सैटरडे आप जो है वो तशरीफ ले जाया ऑप्शन करते। ए। आपका जवाब ये है ऑप्शन ए। चलें जी, यासिर भाई ने किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं पहले ऑप्शन पूछते सी हैं। में मैंने 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल। 10 के 10 कॉइंस आपने ऑप्शन सी में इस्तेमाल किए हैं। वेडनेसडे हमारा ऑप्शन सी था। जी नौमान भाई। जी, मेरा भी 10 के 10 पॉइंट जो है वो सी में इस्तेमाल की। ऑप्शन सी में आपने 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल किए हैं, यानी आप लाला भाई की बात से बिल्कुल 100% इख्तलाफ करते हैं। इख्तलाफ तो नहीं है, लेकिन जो याद आया उस पर अमल किया। याद आया उस पर अमल किया है। जी, मैंने भी ऑप्शन सी में सारे कॉइन इस्तेमाल। सारे कॉइन इस्तेमाल किए हैं। एक दूसरे को आप देख तो नहीं सकते, फिर आप तीनों ने कैसे ऑप्शन सी में सारे कॉइन इस्तेमाल कर लिए? जी, ए में 3, बी में 3 और सी में 4। ये समझदारी वाला फैसला किया है कि भाई पता नहीं है तो कम से कम कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे। जी आसिफ भाई। सी में 10। सी में सारे के सारे कॉइन इस्तेमाल किए हैं। जी, सी में 10। सी में 10 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। दिखा दें आपको दुरुस्त ऑप्शन क्या है? चलें जी, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है सैटरडे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाया करते। मस्जिद कुबा जाइए, खूब खूब वहां पर नमाजें अदा कीजिए, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मिलता है कि मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। मदीने में रहते हुए उम्रे का सवाब हासिल करने का यह बेहतरीन जरिया है। और ये मैंने अपनी तरफ से बयान नहीं किया, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है। एक और हदीस पाक में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने घर में वुजू किया और मस्जिद कुबा में नमाज अदा की, उसे उम्रे का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। जाएंगे आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे। आज नहीं तो कल सही।
نبینا صلی علی محمد. چلیں جی، یاسر بھائی نے بھی نمبر نہیں لیے، نعمان بھائی نے بھی نمبر نہیں لیے، نبیل بھائی نے بھی نمبر نہیں لیے، عاصم بھائی نے نمبر ضرور لیے ہیں، اور عاصم بھائی کا اسکور ہوا ہے 6 پوائنٹس. سبحان اللہ. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. اور آصف بھائی اور انصار بھائی کو بھی نمبر نہیں ملیں گے. ہمارے لالا بھائی کو کیا تحفہ مل رہا ہے؟ ابراہیم بھائی کو انشاءاللہ امیر اہل سنت کا بہت خوبصورت رسالہ احترام مسلم اور ساتھ میں غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے ارے واہ، انشاءاللہ تحفے میں دیں گے. کیا بات ہے جناب. اچھا یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں نے جواب کہاں سے لیا؟ جی یہ بھی بتائیے. یہ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے یہ سوال ہوا تھا تو الحمدللہ اس میں یہ جواب ملا تھا. ماشاءاللہ. دیکھیں ہم کتنی بہاریں ہیں مدنی مذاکرہ دیکھنے کی، مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی. آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی مدنی مذاکروں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. چلیں گے جی، بڑھیں گے ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف. کوشش کیجئے گا کہ اگر جواب کانفیڈنٹ نہیں ہے، آپ کنفرم نہیں آتا، تو پھر آپ تینوں آپشنز کا استعمال کیجئے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ریکویسٹ کی تھی، ایک مرتبہ پھر میں نے آپ کے سامنے ریکویسٹ کر دی ہے. دکھاتے ہیں دوسرا سوال کیا ہے. جی پہلے بات ہوئی مسجد قباء کی، اب بات کرتے ہیں. ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مقدس قبروں پر کب تشریف لے جاتے تھے؟ 3 آپشنز ہیں جواب دینے کے لیے. ہر سال کے درمیان میں، آپشن بی ہر سال کے شروع میں، آپشن سی ہر سال کے آخر میں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد کی مقدس قبروں پر کب تشریف لے جایا کرتے؟ کوئنز کا استعمال کریں گے جناب. سکھائیں باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. حاضر جواب. جی جناب، یہاں پر کوئنز کا استعمال ہو چکا ہے. یاسر بھائی کتنے کوئن استعمال کیے ہیں کس آپشن میں؟ 4 کوئنز بی میں، 3 کوئنز سی اور اے میں. چلیں جی نعمان بھائی. اے میں میرے پاس جو ہے وہ 3 کوائنز ہیں، بی میں میرے پاس 5 کوائنز ہیں، اور سی میں میرے پاس 2 کوائنز ہیں. جی نبیل بھائی. اے میں 3 کوائنز ہیں، بی میں 4 اور سی میں 3. سی میں 3. جی اے میں 4، بی میں 3، سی میں 3. بی میں 3. جی اے میں 3، بی میں 3، سی میں 4. سی میں 4. جی انصار بھائی. اے میں 4، بی میں 3 اور سی میں 3. بی اور سی میں آپ نے 3 کوئن استعمال کیے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ درست آپشن کیا ہے. جی جناب، درست آپشن ہے آپشن بی. ہر سال کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاسر بھائی نے حاصل کیے ہیں جناب آپشن بی میں، آپ نے کوئنز استعمال کیے ہیں 4، آپ کو ملیں گے 8 پوائنٹس. سبحان اللہ. نعمان بھائی نے 5 کوئن استعمال کیے ہیں آپشن بی میں، آپ کے لیے ہیں 10 پوائنٹس. نبیل بھائی نے آپشن بی میں 4 کوئن استعمال کیے ہیں 8 پوائنٹس. عاصم بھائی نے 3 کوئن استعمال کیے آپشن بی میں، آپ کے لیے ہیں 6 پوائنٹس. آصف بھائی نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس. انصار بھائی نے بھی 3 کوئن استعمال کیے ہیں آپشن بی میں، آپ کے لیے ہیں 6 پوائنٹس. اور اب باری ہے ہمارے اگلے سوال کی طرف بڑھنے کی. دکھائیے جناب دوسرا سوال کیا ہے. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں. قرآن کریم میں لفظ سورت کتنی بار آیا ہے؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے 9 بار، آپشن بی 3 بار، آپشن سی 11 بار. قرآن پاک میں سورتیں تو 114 ہیں، لیکن لفظ سورت قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ آج کا سوال بڑا ہی شاندار ہے جناب. جی کوئنز کا استعمال کیجئے. آپشن اے 9 بار، 3 بار یا 11 بار. اے بی سی. سکھائیں باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں. آتی بھائی یہاں بھی ہاتھ اٹھائیں، ذرا بلا لیں اپنے پاس. حاضر جواب. حاضر جواب. حاضر جواب. محمد نعمان اتاری میرپور خاص سے. جی نعمان بھائی. آپشن سی 11 بار. آپ کو ایسا لگتا ہے درست جواب ہے آپشن سی 11 بار لفظ سورت قرآن میں آیا ہے. یاسر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے میں کانفیڈنٹ نہیں تھا، اس لیے میں نے بی میں 4 کوئنز یوز کیے ہیں 3 مرتبہ، اور اے اور سی میں 3 کوئنز یوز کیے. 3 کوئن استعمال کیے ہیں، اور بی میں آپ نے 4 کوئن یوز کیے. جی نعمان بھائی. اے میں 3 ہیں،
बी में 5 हैं और सी में 2 हैं। जी जनाब। ए में 3 हैं, बी में 3 हैं और सी में 4 हैं। सी में 4 हैं। जी आसिम भाई। 3, बी में 3 और सी में 4। सी में 4। जी ए में 3, बी में 4, सी में 3। सी में 3। ए में 4, बी में 3 और सी में 3। अक्लमंदारा इशारा काफी है। पहले ही सवाल के जवाब में इन्हें एहसास हो गया कि जनाब अगर जवाब कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर तीनों ऑप्शन को इस्तेमाल करना ही इसी में भलाई है। सब ने 3-3 ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर हमारे भाई ने ऑप्शन सी का इस्तेमाल किया है। चलें जी दिखाइए दुरुस्त जवाब क्या है। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। 9 बार लफ्ज सूरत कुरान पाक में आया। यासिर भाई ने ऑप्शन ए में 3 को इस्तेमाल किया, 6 पॉइंट्स। नौमान भाई ने भी 3 को इस्तेमाल किए, 6 पॉइंट्स। नबील भाई ने भी ऑप्शन ए में 3 को इस्तेमाल किए, 6 पॉइंट्स। आसिम भाई ने भी ऑप्शन ए में 3 को इस्तेमाल किए हैं, 6 पॉइंट्स। आसिफ भाई ने भी 3 को इस्तेमाल किए हैं, 6 पॉइंट्स। और अंसार भाई ने 4 को इस्तेमाल किए हैं, आपके लिए हैं 8 पॉइंट्स। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। दिखाइए हमारा अगला सवाल क्या है। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। रैहानतुर रसूल किन को कहा जाता है? 3 ऑप्शन हैं जवाब देने के लिए। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो को, ऑप्शन बी हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को, ऑप्शन सी हसनैन करीमैन यानी हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम को। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। जवाब देने का वक्त शुरू हो चुका है। अब हाजिर जवाब बातें ये दीन की सीखें कॉइंस एक एक करके डालें ताकि वो नीचे तक ड्रॉप हो जाए। सीखें सिखाएं। कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। जवाब हाजिर जवाब। यहाँ कॉइंस इस्तेमाल हो गए सारे। अंसार भाई जल्दी कीजिए, वक्त खत्म हो गया है। जी जनाब। ज़ैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ कराची से। मेरा जवाब है बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आपको ऐसा लगता है ऑप्शन बी दुरुस्त है, हजरत सैयदा बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। चलें जी यासिर भाई को क्या लगता है? मैंने जो है ऑप्शन ए में 2 कॉइंस यूज किए हैं, बी में और सी में 4-4 कॉइंस यूज किए। ऑप्शन बी और सी में आपने 4-4 को इस्तेमाल किए हैं, यानी तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है इस बार भी। चलें जी नोमान भाई। ए में 3 हैं, बी में 3 हैं और सी में 4 हैं। जी नबील भाई। ए में 4 हैं, बी में 3 हैं और सी में 3 हैं। चलें आसिम भाई। ए में 3, बी में 4 और सी में 3। सी में 3। ए में 4, बी में 3 और सी में 3। अंसार भाई। सी में 10। सी में 10 को इस्तेमाल किए हैं। जी यहाँ पर हमारे इस्लामी भाई ने ऑप्शन बी का इंतखाब किया। पहले तो आपको बताते हैं कि रैहानत किसको कहते हैं। रैहानत रसूल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हसन और हुसैन दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को सूंघा करते थे। फूलों को सूंघा जाता है ना, तो हसन और हुसैन को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूंघा करते थे। बड़ा प्यारा शेर लिखा है, वो शेर आपको सुनाते हैं, लेकिन दुरुस्त जवाब पहले देख लेते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। आला हजरत ने लिखा, उन 2 का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। आखिरी सवाल दिखाइए जी। कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। जवाब किस रात की फजीलत सराहतन कुरान पाक में बयान हुई? 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शबे मेराज, ऑप्शन बी शबे जुमा, ऑप्शन सी शबे कद्र। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं। कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। जवाब हाजिर जवाब। आसिफ भाई ने भी हाथ उठाया भाई जवाब देने के लिए। आसिफ भाई से जवाब ले सकते हैं। 3 ऑप्शंस हमने दिए थे, आपने कॉइंस का इस्तेमाल किया है। यासिर भाई किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं? मैंने ऑप्शन सी में 10 कॉइंस यूज किए। 10 कॉइंस ऑप्शन सी में इस्तेमाल किए हैं। जी नोमान भाई। हुजूर सी में 10। सारे कॉइंस ऑप्शन सी में इस्तेमाल कर लिए हैं। ऑप्शन सी में 10। सारे कॉइंस इस्तेमाल किए हैं जनाब। ए में 3, बी में 1 और सी में 6। सी में 6। जी आसिफ भाई। सी में 10। सी में 10।
सी में 10. सी में 10. जी जनाब, यहाँ क्या कहना है हमारे भाई का? ऑप्शन सी शब कदर. ऑप्शन सी शब कदर. दिखाइए जी दुरुस्त ऑप्शन क्या है. जी दुरुस्त ऑप्शन है शब कदर. जवाब दुरुस्त दिया है जनाब. क्या तोहफा दे रहे हैं आतिफ भाई? इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तरफ से जो सुन्नत और आदाब किताब है आएंगी अमीर अहले सुन्नत की तरफ से, उसका एक हिस्सा है 126 सुन्नत और आदाब. सलाम की सुन्नत आदाब, बातचीत की सुन्नत आदाब, सोते और जागने की सुन्नत और आदाब, मिसवाक की सुन्नत और आदाब, और भी बहुत सारी मालूमात इसके अंदर मौजूद है. ये रिसाला और साथ में मज़ार गौसुल वरा गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मदार मुबारक चादर का जो है वो पीस इन्हें दे रहे हैं. माशाअल्लाह. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. चलें जी, अल्लाह पाक आपको गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार की आंखों से ज़ियारत नसीब फरमाए. यासिर भाई ने भी 10 कॉइंस का इस्तेमाल किया है ऑप्शन सी में. नौमान भाई ने भी, नबील भाई ने भी, आसिफ भाई ने भी और अंसार भाई ने भी. सबके लिए भी हैं, सबके लिए हैं 20 पॉइंट्स. और हमारे आसिम भाई ने ऑप्शन सी में 6 को इस्तेमाल किए, 12 पॉइंट्स. इसी के साथ हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ. चलें जी, आपको दिखाते हैं पहले राउंड का स्कोर बोर्ड. किस इस्लामी भाई ने कितने पॉइंट्स बनाए हैं, दिखाइए. यासिर भाई ने पहले राउंड में हासिल किए हैं जनाब 42 पॉइंट्स. नौमान भाई ने बनाए हैं 44 पॉइंट्स. नबील भाई ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स. आसिम इमरान भाई ने हासिल किए हैं 36 पॉइंट्स. आसिफ भाई ने बनाए हैं 38 पॉइंट्स. अंसार भाई ने हासिल किए हैं 54 पॉइंट्स. और अब बारी है जरा मोहब्बत की बातें करने की, क्योंकि सेगमेंट का नाम है मोहब्बत का अंदाज. बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हम बताएं जवाब. जी, मोहब्बत की बातें हैं और इसका अंदाज ये होगा कि हम आप तमाम ही इस्लामी भाइयों के सामने शेर के चंद अल्फाज रखेंगे. उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी कर आए होंगे. जवाब आप में से वो देगा कि जो पहले बजर बजाएगा. ठीक है, बजर बजाकर सही जवाब देने वाले को हम देंगे 20 पॉइंट्स और बजर बजाकर गलत जवाब देने वाले के हम वापस ले लेंगे 20 पॉइंट्स. तो सोच समझकर आपने बजर बजानी है. आसान, और जो हमने आपको सिलेबस में अशार दिए हैं, जो हमने आपको कलाम दो सिलेबस में दिए हैं, वही पूछे जाएंगे. उम्मीद है कि आप तैयारी कर आए होंगे तो आपके लिए आसानी होगी. जरा अपनी अपनी बजर चेक करवाइए. यासिर भाई जी, नौमान भाई, नबील भाई, आसिम भाई, आसिफ भाई, अंसार भाई. चलें जी, सबकी बजर प्रॉपर काम कर रही है. शुरू करते हैं. हमारा बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा कलाम है और इस कलाम में आला हजरत का कलाम है. आला हजरत ने कुरान बयान किया है. सुभान अल्लाह. आला हजरत फरमाते हैं इन्ना, सिर्फ इन्ना सुना है. बजर बजा दी है हमारे इस्लामी भाइयों ने. पहले किसने बजर बजाई है, जरा यहाँ पर मौजूद हाजरीन मेरी मदद करेंगे. लाइट्स पर आप लोग नजर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसने पहले बजर बजाई है. जी, यासिर भाई ने पहले बजर बजाई है. यासिर भाई. इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं. इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं. जवाब दुरुस्त दे दिया है. कसरत पाते हैं, सारी कसरत पाते हैं. सुभान अल्लाह. आला हजरत की अगर शायरी को पढ़े ना तो सुभान अल्लाह. कभी आला हजरत ने कुरान बयान किया है, कभी आला हजरत ने अहादीस मुबारका की तर्जुमानी की है. अब इसी शेर को अगर ले लें तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, यानी मैं तकसीम करने वाला हूं और अल्लाह ही अता फरमाने वाला है. और आला हजरत ने लिखा कि इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं. सुभान अल्लाह, क्या शान है आला हजरत की. चलें जी, अगले शेर की तरफ बढ़ेंगे. इसी कलाम का शेर है और इस शेर में आला हजरत ने लिखा माँ. लफ्ज माँ सुना है. जी यासिर भाई. माँ जब इकलौते को छोड़े आ के बुलाते ये हैं. माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं. जवाब दुरुस्त दिया है जनाब. माँ जब इकलौते को छोड़े
इकलौते को छोड़े आका कह कर बुलाते हैं आका कह कर बुलाते बड़ा ही वैसे ये आसान कलाम है और माशाल्लाह आप लोग अच्छी तैयारी करके आए हैं। कुछ कलाम को चेंज करते हैं ताकि थोड़ा और इम्तिहान हो ना, आपको पता तो चले कितनी तैयारी करके आए हैं। अगला जो हमने आपको कलाम दिया था उसमें एक शेर है, कब्र में किसने पहले बजर बजाई है जनाब? नबील भाई ने। जी नबील भाई। कब्र में गर न मोहम्मद के नज़ारे होंगे, हशर तक मैं कैसे रहूंगा या रब। नहीं, दुरुस्त करेंगे। कब्र में गर न मोहम्मद के नज़ारे होंगे, तेरा क्या जाएगा मैं शाद रहूंगा या रब। नहीं, पहले आप दुरुस्त थे, उसको उसी को दुरुस्त करें। कब्र में गर न मोहम्मद के नज़ारे होंगे, हशर तक फिर कैसे रहूंगा यार, हशर तक मैं कैसे रहूंगा या रब। हश्र तक कैसे फिर तन्हा रहूंगा या रब। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब? सुभान अल्लाह। जी। शायर ने लिखा, हाय मामूली। जी, पहले बजर बजाई है आसिफ भाई ने। जी आसिफ भाई। हाय मामूली सी गर्मी भी सही जाती नहीं, हाय अशर की गर्मी में कैसे सहूंगा या रब। दुरुस्त करेंगे, अभी आपके पास वक्त है। हाय मामूली सी गर्मी भी सही जाती नहीं, हशर की गर्मी फिर मैं कैसे सहूंगा या रब। गर्मीए हश्र में फिर कैसे सहूंगा या रब। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब? हाय मामूली सी गर्मी भी सही जाती नहीं, हाय मामूली सी गर्मी भी सही जाती नहीं, गर्मी ये हश्र में फिर कैसे सहूंगा या रब, गर्मी ये हश्र में फिर कैसे सहूंगा या रब। उलमा ने लिखा कि जमीन तांबे की होगी और सूरज आग बरसा रहा होगा। तांबे की जमीन नंगे बदन नंगे पांव खड़ा कर दिया जाएगा। अब जरा इमेजिन करें कि उस गर्मी का क्या आलम होगा। उलमा ने लिखा कि गर्मी की शिद्दत ऐसी होगी कि इतना पसीना बह रहा होगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी की गर्दन तक, किसी का सीने तक, और कोई अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। ऐसी शिद्दत की गर्मी होगी, इतनी परेशानी का आलम होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम हमें गर्मी महशर से अमन नसीब फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिवाउल हम्द के साए तले हमें जमा होना नसीब फरमाए। अगले शेर की तरफ बढ़ेंगे। अगला शेर ढारस दिलाता है। गर्मी तो शिद्दत की होगी, सवाल जवाब भी होंगे, पुल भी लगाया जाएगा, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं सल्लिम। बजर बजा दी है जनाब। 3-4 इस्लामी भाइयों ने बजाई है। पहले किसने बजाई है? यासिर भाई ने पहले बजर बजाई है। जी यासिर भाई। सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल पे हमको चलाते ये हैं। सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल पर हमको चलाते ये हैं। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने लिखा, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सल्लिम सल्लिम की ढारस से, सल्लिम सल्लिम की ढारस से, सल्लिम की ढारस से पुल पर हमको चलाते हैं, पुल पर हमको चलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन, पुल सिराज जो है वो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक होगा। अब जरा गौर करें कि एक हमवार जमीन पर अगर पुल भी हो और कमजोर पुल हो या बारीक पुल हो तो उस पर से गुजरना मुश्किल है,
لیکن یہ پل ایسا ہوگا کہ جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. اب کیسا عالم ہوگا، کیسے گزریں گے؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھبرانا نہیں، بلکہ رضا ہم تو پل سے وجد کرتے ہوئے گزریں گے. کیونکہ ہے رب سلم، صدائے محمد، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدا لگا رہے ہوں گے. دنیا میں اگر کوئی ہماری مدد کرے نا تو بندہ اس کا احسان نہیں بھولتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہماری دنیا میں بھی رہنمائی فرمائی، ہماری دستگیری فرمائی، اور قبر میں بھی فرمائیں گے اور کل بروز قیامت بھی فرمائیں گے. تو پھر حق کیا ہے کہ ہم بھی آقا کی سنتوں پر عمل کریں، آقا کے فرامین پر عمل کریں، آقا کی شریعت پر عمل کریں. اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اسکور بورڈ اور بتاتے ہیں کہ دوسرے راؤنڈ کے بعد کون سے 2 اسلامی بھائی ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو گئے. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں. جی جناب، دوسرے راؤنڈ میں یاسر بھائی نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس اور آپ کا اسکور ٹوٹل ہو گیا ہے 82 پوائنٹس. عثمان بھائی نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے 44 پوائنٹس کے ساتھ. نبیل بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا، آپ کا اسکور ہو گیا 60 پوائنٹس. عاصم عمران بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیے، آپ کا اسکور رہا 36 پوائنٹس. آصف بھائی نے 40 پوائنٹس کا اضافہ کیا، آپ کا اسکور ہو گیا 78 پوائنٹس. انصار بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں نمبر تو حاصل نہیں کیے لیکن آپ کا ٹوٹل اسکور رہا 54 پوائنٹس. نعمان بھائی اور عاصم عمران بھائی دونوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے، پروگرام میں تشریف لائے. یقیناً پروگرام میں آنے سے پروگرام کی تیاری کے دوران بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. یہاں پر آ کر بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ کریم آپ کو خوب برکتیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ خوبصورت سے تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے لیکن ہم انشاءاللہ وہ آخر میں آپ کو پیش کریں گے. ابھی ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باتیں ہیں قرآن کی. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں جواب. 4 کنٹیسٹنٹ اب ہمارے درمیان موجود ہیں، یاسر بھائی، نبیل بھائی، آصف بھائی اور انصار بھائی. اب جو مقابلہ ہے یہ آپ چاروں کے درمیان ہوگا. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم باری باری آپ کو اسکرین پر قرآن پاک کی کچھ صورتیں دکھائیں گے جن پر ہائی لائٹر اسکرول کر رہا ہوگا. آپ جیسے ہی مدینہ کہیں گے ہم ہائی لائٹر کو اسٹاپ کریں گے. جس صورت پر ہائی لائٹر اسٹاپ ہوگا اسی سے آپ کے لیے سوال ہوگا، لیکن سوال آپ کی مرضی کا ہوگا. کتنے نمبروں کا سوال کرنا ہے، اس صورت کی آپ کیسی تیاری کر آئے ہیں. میرے پاس 5 سوالات ہیں ہر صورت میں. پہلا سوال 10 نمبروں کا، دوسرا 20، تیسرا 30، چوتھا 40 اور پانچواں 50 نمبروں کا ہے. جیسی آپ کی تیاری ہو ویسا سوال لے لیجئے گا. نمبر آپ کے اس میں نہیں کٹیں گے. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو نمبر ملیں گے، نہیں دیا تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. اس راؤنڈ کے آخر میں کوئی ایلیمینیشن نہیں ہوگی تو آپ ریلیکس رہ کر جواب دے سکتے ہیں. جی یاسر بھائی کے لیے دکھائیے قرآن پاک کی صورتوں کا چارٹ. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں. جی یاسر بھائی مدینہ کہیں گے، ٹھیک ہے. مدینہ. جی سورہ مرسلات، بتائیے اس سورت سے کتنے نمبروں کا آپ کے لیے سوال کیا جائے؟ 10. صرف 10 نمبر کا؟ صرف 10. اینج کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کانفیڈنٹ نہیں ہوں. اچھا کانفیڈنٹ نہیں ہے. بتائیے سورہ مرسلات کہاں نازل ہوئی؟ سورہ مرسلات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں اس جواب پر؟ جی بالکل. صحیح جواب آپ کو 10 نمبر دلوائے گا، غلط جواب آپ کو افسوس. جی بالکل کانفیڈنٹ. اگر یہ 10 نمبر ملے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے راؤنڈ میں یہ آپ کے لیے مددگار ہوں گے. جی میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں. میں ویسے تو چانس دیتا نہیں ہوں، آپ کو ایک چانس اگر دیا جائے تو کیا آپ چینج کرنا چاہیں گے یا نہیں یہی جواب لیں گے؟ نہیں چینج کریں گے. جی اتنا کانفیڈنٹ ہے تو یقیناً جواب درست ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. جی باری ہے ہمارے نبیل بھائی کی. نبیل بھائی کے لیے دیکھیں گے قرآن پاک کی صورتوں کا چارٹ. دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں مدینہ. سورہ کافرون، قرآن پاک کی صورت ہے سورہ کافرون. بتائیے کتنے نمبروں کا سوال کریں گے؟ 30 نمبروں. 30 نمبر کا آپ کے لیے سوال ہوگا اور یہ سوال ہوگا سورہ کافرون سے. چلیں جی سورہ کافرون سے تیسرا سوال جو ہمارے پاس ہے، یہ بتائیے سورہ کافرون کو کافرون کیوں کہتے ہیں؟ سورہ کافرون کو کافرون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت میں سورہ کافرون کا ذکر ہے، کافرون لفظ آیا ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں چونکہ یہ لفظ موجود ہے
اسی مناسبت سے اسے سورہ کافرون کہتے ہیں. جواب درست دے کر 30 پوائنٹس حاصل کیے ہیں نبیل بھائی نے. ماشاءاللہ زبردست پوائنٹس حاصل کیے ہیں. باری ہے ہمارے آصف بھائی کی. آصف بھائی چوز کیجئے. مدینہ. سورہ ناس قرآن پاک کی آخری سورت. کتنے نمبروں کا سوال کریں؟ 30 نمبر. 30 نمبروں کا سوال ہے. آپ بتائیے سورہ ناس کا مضمون کیا ہے؟ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے. کن جنات اور کن انسانوں سے؟ شریر انسانوں شریر جنات سے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس سورہ مبارک میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. چلے جناب جواب درست مانتے ہیں. سبحان اللہ. جی باری ہے انصار بھائی کی. انصار بھائی دیکھیے قرآن پاک کی سورتوں کا چارٹ. حاضر جواب. مدینہ. سورہ نور. کتنے نمبروں کا سوال کرے جی؟ 40. چلیں جی 40 نمبر کا 40 نمبر کا سوال بتائیے. سورہ نور کی فضیلت پر کوئی حدیث سنا دے. حضور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. نمبر کی ضرورت تھی. 40 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں انصار بھائی نے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور بتاتے ہیں کس اسلامی بھائی کا پوائنٹس کہاں تک پہنچا. دین کی سیکھیں سکھائیں باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں جواب. جی جناب یاسر بھائی نے 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. آپ کا اسکور ہو گیا ہے 92 پوائنٹس. نبیل بھائی کا اسکور ہو گیا ہے 30 پوائنٹس حاصل کرنے کے بعد 90 پوائنٹس. آصف بھائی نے 30 پوائنٹس بڑھا کر اپنا اسکور پہنچا دیا ہے 108 پوائنٹس تک اور انصار بھائی نے 40 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے. آپ کا اسکور ہو گیا ہے 94 پوائنٹس. اور اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے حج کی. سیگمنٹ کا نام ہے حج کی بہاریں. حاضر جواب حاضر جواب حاضر جواب. جی یہ سیگمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس راؤنڈ کے بعد 2 اسلامی بھائی مزید ہمارے مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ وہ باکس کھلوائیں کہ جس میں زیادہ نمبر ہو. اور وہ آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں پتا. یہ تو ہمیں اب ہمارا لک ہی پہنچا سکتا ہے. نمبر آپ چوز کریں گے. اس نمبر کا باکس آصف بھائی کھولیں گے اور اس نمبر کے اندر سے ہی نمبرز نکلیں گے کہ کتنے نمبر آپ کو صحیح جواب دینے پر ملیں گے. ٹھیک ہے اور وہ نمبر ایسے ہی نہیں مل جائیں گے بلکہ سوال کا صحیح جواب بھی دینا ہوگا. ٹھیک ہے یاسر بھائی اپ ٹو یو. چلیں باکس کھلوائیں. پوائنٹس مائنس نہیں ہوں گے. باکس نمبر 6. باکس نمبر 6 نمبروں کی ضرورت ہے یاسر بھائی کو. سوال ہے کتنے نمبروں کا ہے؟ 5 پوائنٹ کا. صرف 5 پوائنٹ کا. صرف 5 پوائنٹ. اللہ اکبر. یاسر بھائی چلیں کوئی بات نہیں 5 پوائنٹس بھی تو ملے تو صحیح. سوال ہے ذوالحلیفہ کہاں کی میقات ہے؟ ذوالحلیفہ کہاں کی میقات ہے؟ یہ 5 میقاتوں میں سے ایک میقات ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ ذوالحلیفہ کہاں کی میقات ہے. مدینہ طیبہ کی میقات ہے. ذوالحلیفہ یہ مدینہ طیبہ کی میقات ہے. اس زمانے میں اس جگہ کا نام ابیار علی بھی ہے. مدینہ منورہ سے حج کے لیے آنے والے عمرہ کے لیے آنے والے اور مدینہ کے سے حج کا اور عمرہ کا سفر اختیار کرنے والے وہیں سے احرام باندھا کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی میقات سے احرام باندھا تھا. جواب درست دیا ہے جناب. سبحان اللہ. 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے یاسر بھائی کے اسکور میں. باری ہے نبیل بھائی کی. نبیل بھائی سوچ سمجھ کر باکس کھلوائیے گا. 4 نمبر. 4 نمبر. جیسے عاطف بھائی آج آپ نے پوچھا نہیں سوچ لیں. 5 نمبر کا باکس آپ نے کھول دیا فوراً سے. ابھی تو ماشاءاللہ 30 پوائنٹ.
ارے واہ 30 نمبر کا سوال ہے. چلیں جی نبیل بھائی اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کا اسکور اچھا بڑھ جائے گا. سوال تو آسان ہے. حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ پتھر کہاں سے آئے ہیں؟ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے جناب. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں. اللہ عز و جل نے ان کے نور کو مٹا دیا ہے. اگر نہ مٹاتا تو جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے وہ روشن کر دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ کتنے خوبصورت پتھر ہیں جو جنت سے تشریف لائے ہیں اور یہ جنت کے یاقوت ہیں. یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ یہ جنت کے یاقوت ہیں. اللہ پاک نے ان کے نور کو مٹا دیا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا ان کو نہ مٹایا جاتا تو ان کی روشنی ایسی ہوتی کہ حضور نے فرمایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ روشن ہو جاتا. امیر اہل سنت نے لکھا حجر اسود باب و میزاب و مقام و ملتزم اور غلاف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. ارے کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اے سائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے انشاءاللہ. چلیں جناب باری ہے ہمارے آصف بھائی کی. آصف بھائی کے لیے باکس کھلوائیں گے. جی آصف بھائی نمبر 7. نمبر 7. آصف بھائی کے لیے نمبروں کی ضرورت تو ہے لیکن ابھی 40 نمبر والا سوال بھی ان کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. ان باکسز کے اندر 40 پوائنٹس کا سوال بھی موجود ہے. اب دیکھ لیں یہ 7 نمبر کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے 1 2 3 4 کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. 7 نمبر بسم اللہ کیجیے. 7. چلیے آصف بھائی آپ کے لیے ہے 20 پوائنٹ کا سوال. 20 پوائنٹس کا سوال ہے جناب. صحیح جواب دے دیا تو آپ کا اسکور آگے بڑھ جائے گا. امید بن جائے گی کہ آپ آخری راؤنڈ میں پہنچ سکتے ہیں. جی سوال بتائیے عاطف بھائی. تلبیہ کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث پاک سنائیے. تلبیہ کی فضیلت پر کوئی ایک حدیث پاک سنائیے. تلبیہ کہتے ہیں کسے ویسے؟ لبیک اللہم لبیک. اچھا جی چلیں. حدیث پاک ہے کہ جو محرم غروب آفتاب تک تلبیہ پڑھتا ہے تو غروب آفتاب ہونے کے بعد اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. چلیں یہ محرم نہیں ہے یہ محرم ہے. محرم ٹھیک ہے جی. محرم جب آفتاب ڈوبنے تک لبیک کہتا ہے تو آفتاب ڈوبنے کے ساتھ اس کے گناہ غائب ہو جاتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس دن کے پیدا ہوا ہو. آئیے ہم بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبیک کی یہ جو الفاظ ہیں یہ کتنے خوبصورت ہیں. اگر اس کا معنی یاد ہو جائے تو سبحان اللہ پھر اس کے پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. لکھا لبیک اللہم لبیک، ترجمہ بنتا ہے مولا میں حاضر ہوں، اے میرے مولا میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے مولا تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. والنعمتا، تمام نعمتیں تیری ہیں. لک والملک، تمام ملک تیرے ہیں. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. مولا میں حاضر ہوں. اللہ ہمیں بھی احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. گونجتی ہے فضا میں لبیک کی صدائیں سفرش تاش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ اس کا مایا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ اس کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی آخری باری ہے انصار بھائی کی. انصار بھائی باکس کھلوائیں گے. 1 2 3 5 اور 8 1 نمبر نمبر 1. اور چلیں جی کتنے نمبروں کا سوال ہے آتی بھائی؟ 15 پوائنٹ. 15 پوائنٹس کا سوال ہے جناب. اور سوال یہ ہے کہ والدین کی طرف سے حج بدل کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ والدین کی حج بدل کی فضیلت جو ارشاد ہوئی یہ ہے کہ اس کا حج مقبول ہوگا، اور حج بدل کرنا جو ہے والدین کی طرف سے مقبول ہے. درست کیجیے گا، یہ حدیث مبارکہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حج بدل جو ہے وہ والدین کی طرف سے کرنا اولاد کے لیے وہ مقبول ہے. دس سیکنڈ ہے، جلدی کریں گے. اگر مقابلے میں برقرار رہنا ہے تو درست جواب دینا ہوگا. جلدی کیجئے. اللہ اکبر. آپ تھوڑا سا اس کو اگر غور کرتے تو شاید پہنچ جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی اپنے والدین کی طرف سے حج کرے گا تو مقبول ہوگا اور ان کی روحیں خوش ہوں گی اور یہ اللہ عز و جل کے نزدیک نیکوکار لکھا جائے گا. جی مجلس فیصلہ کرے کہ کیا انصار بھائی کا جواب درست نہیں مانا جائے گا؟ اللہ اکبر. جواب آپ کا درست نہیں مانا جائے گا. اللہ اکبر. چلیں جی آئیے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون سے 2 اسلامی بھائی زیر ہوئے اور کون 2 زبر رہے. حاضر جواب. جی جناب محمد یاسر بھائی نے ہمارے چوتھے راؤنڈ میں 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا اپنے اسکور میں. آپ کا ٹوٹل اسکور ہوا 97 پوائنٹس. نبیل بھائی نے اچھا اسکور میں اضافہ کیا 30 پوائنٹس بڑھائے اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 120 پوائنٹس. آصف بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 128 پوائنٹس. انصار بھائی نے کوشش تو اچھی کی، اگر یہ اضافہ کر لیتے تو کچھ امید بن جاتی، لیکن اس راؤنڈ میں آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے. آپ کا ٹوٹل اسکور رہ گیا 94 پوائنٹس. اگر 15 پوائنٹس مل بھی جاتے تو بھی پیچھے ہی رہ جاتے. چلیں جی کوئی بات نہیں. ہمارے
یاسر بھائی کا اور نبی انصار بھائی کا ہم دونوں کا شکریہ ادا کریں گے. آپ کو بھی انشاءاللہ خوبصورت سے تحائف دیے جائیں گے. اور اب پہلے کر لیتے ہیں ہمارا آخری راؤنڈ جس کا نام ہے آر یا پار. حاضر جواب حاضر جواب حاضر جواب حاضر جواب حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر در دولت پہ. شب جمعہ ہے مانگی آنکھوں کو بند کر کے ناظرین بھی حاضرین بھی عرض کریں میرے آقا ہیں نوازنے والے ہیں بیڑا پار ہوگا. آقا موری نیا پار لگا جانا. سب کہیں محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا آقا ہو گیا. اب تو جو ہونا تھا آقا ہو گیا. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سہلنا اشقالنا البحر علانا والموج طغى من بکس طوفان ہوش ربا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں میں مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. بولو بولو موری نیا پار لگا جانا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار سرکار توجہ فرمائے. میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں آقا. تہے دامن مجھے لے لو تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو. تاج نظر ہے حال میرا تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے. چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. یہ عرض گناہگار کی ہے شان زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار سرکار اچھوں کے صدقے توجہ فرمائے. چلیں جی آخری راؤنڈ کا مقابلہ کرتے ہیں.
پچھلا اسکور آپ کا یہیں پر فریز ہو جائے گا. اب آخری راؤنڈ کا اسکور ہی فیصلہ کرے گا کہ آپ دونوں میں سے آج کے مقابلے کے ونر کون ہیں. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم آپ دونوں کے سامنے ایک سوال رکھیں گے. آپ دونوں میں سے جو پہلے بزر بجائیں گے ان سے ہم جواب لیں گے. اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو 10 پوائنٹس آپ کے ہوں گے, اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 10 پوائنٹس آپ کے سامنے منتقل ہو جائیں گے, یعنی دوسرے اسلامی بھائی کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا نمبر مائنس نہیں ہوگا, لیکن جو آپ کو ملنے والے 10 پوائنٹس تھے وہ ہمارے دوسرے اسلامی بھائی کو مل جائیں گے. تو سوچ سمجھ کر آپ نے بزر بجانی ہے. چیک کروائیں گے ذرا اپنی بزر پہلے آپ. چلیں جی, نبیل بھائی کی بھی بزر اوکے ہے اور آصف بھائی کی بزر بھی اوکے ہے. شروع کریں جی. آخری راؤنڈ کا پہلا سوال. اسلام کی سب سے بزر پہلے بجی ہے, آصف بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے. جی, سوال بھی کمپلیٹ کریں گے اور جواب بھی دیں گے. اسلام کی سب سے پہلے مسجد کون سی ہے؟ یہی سوال ہے تو جواب دیجیے. مسجد قباء. اسلام کی پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد کون سی ہے؟ بات ایک ہی ہے. آپ نے جواب دیا مسجد قباء. جواب درست ہے جناب. 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں آصف بھائی نے. باری ہے اگلے سوال کی. سید القرى بزر بجا دی ہے نبیل بھائی نے. سوال بھی کمپلیٹ کریں گے, جواب بھی دیں گے. سید القرى کس صحابی کا لقب ہے؟ جی, سید القرى حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام سید القرى کہتے تھے. حضرت سیدنا ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام علیہم رضوان سید القرى یعنی سب کاریوں کا سردار کہتے تھے. آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, چار یاران نبی جنتی جنتی. جی, اگلا سوال ہے. اعلیٰ حضرت بزر بجا دی ہے نبیل بھائی نے. اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی مرتب کیا تھا اس کتاب کا پورا نام بتائیں. چلیں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے جو فتاوی جات نقل کیے ہیں ان کا نام بتائیے. العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ. العطایا النبویہ فی الفتاوی رضویہ. جواب درست ہے جناب. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھے ہیں. ٹھیک ہے جی, 20 پوائنٹس ہو گئے ہیں نبیل بھائی کے, 10 پوائنٹس ہیں آصف بھائی کے. آصف بھائی اگر مقابلے میں واپس آنا ہے تو اگلا سوال کا جواب کوشش کیجئے کہ آپ دیجئے. سوال آؤٹ آف سلیبس بھی ہو سکتے ہیں, سوچ سمجھ کر بزر بجائیے گا. ٹھیک ہے, دعائے قنوت بزر پہلے بجائی ہے آصف بھائی نے. دعائے قنوت کب پڑھی جاتی ہے؟ بتائیے. وتر کی آخری رکعت میں. وتر کے آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے. ویسے دعائے قنوت ابھی نہیں پڑھی جاتی؟ جا سکتی ہے, لیکن جو اس کا پڑھنے کا جو حکم ہے وہ تو پھر سوال یہ نہیں ہوگا نا. دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے, سوال یہ بنے گا. جواب یہ آپ کو میں موقع دے رہا ہوں, آئندہ نہیں دوں گا کیونکہ مقابلہ یہ یہاں پر برابر ہو رہا ہے, اس لیے میں آپ کو فی الحال موقع دے رہا ہوں. آئندہ سے سوال میں اگر غلطی ہوئی تو میں آپ کو چانس نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, نمبر پھر آپ کو نہیں دیے جائیں گے. دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کی وتر میں پڑھی جاتی ہے. جواب درست مانتے ہیں جناب. سوال ہے, نماز کی بات ہو رہی ہے, بتائیے رکوع کا بزر بجائی ہے آصف بھائی نے. رکوع کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں پہ لگ جائے, یہ رکوع کا سب سے ادنا درجہ ہے. رکوع میں اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں پر پہنچ جائے, یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. چلیں جی, اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. ابو البشر بزر بجا دی ہے آصف بھائی نے. ابو البشر سنا ہے, اور یہ سوال کیا ہے یہ آصف بھائی بتائیں گے. 30 پوائنٹس ہو چکے تھے آصف بھائی کے, 20 نمبر ہیں نبیل بھائی کے. کیا یہ سوال کا جواب نبیل بھائی کا اسکور بڑھائے گا یا آصف بھائی کا؟ نبیل بھائی جی نہیں, ابو البشر آؤٹ آف سلیبس. بھائی ابو البشر بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. ابو البشر کون ہیں؟ ابو البشر کن کو کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا ذہن میں, نہیں آ رہا سر, نہیں آ رہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جلد بازی نہ کریں, آؤٹ آف سلیبس بھی سوال ہو سکتے ہیں, تھوڑا سوال سن لیا کریں. سوال یہ تھا, اگر سوال کیا جاتا تو یقیناً آپ اس کا جواب دے دیتے. سوال یہ تھا, ابو البشر اور صفی اللہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. جواب تھا حضرت, اگر یہ سوال آپ سے ہوتا تو کیا جواب دیتے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. اگر آپ یہ غلط جواب دیتے تو نمبر ان کو ہی ملنے تھے, ابھی بھی انہیں کو نمبر ملے ہیں. چلیں جناب,
نمبر ملے ہیں نبیل بھائی کو. اسکور یہاں پر دونوں کا پھر برابر ہو گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کا مقابلہ ان دونوں میں سے کون اپنے نام کرواتا ہے. اگلا سوال سنیے. قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں ہیں اور وہ صورتیں بھی ہیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں. آپ نے بتانا یہ ہے کہ لفظ قل سے کتنی قرآن پاک کی صورتیں شروع ہوتی ہیں. بزر بجائی ہے نبیل بھائی نے. جی لفظ کل سے قرآن پاک کی 4 صورتیں شروع. لفظ کل سے قرآن پاک کی 4 صورتیں شروع ہوتی ہیں. بالکل غلط جواب دیا ہے جناب. یقیناً 4 صورتیں تو آخر کی شروع ہوتی ہیں لیکن ایک صورت ہے سورہ جن, وہ بھی لفظ قل سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی ہے. آپ نے اپنے جو نمبر لیے تھے پھر سے آپ نے آصف بھائی کو لوٹا دیے. مقابلہ یہاں پر پھر پلڑا بھاری ہو گیا ہے آصف بھائی کا جناب. نبیل بھائی کا اسکور مائنس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نبیل بھائی کا اسکور مائنس نہیں ہوگا, آصف بھائی کا اسکور بڑھ جائے گا. جی 30-40 ہو گئے. اگلا سوال سنیے. کچھ مدینے کی باتیں کر لیں. مدینے میں بہت ساری مساجد ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بتانا یہ ہے کہ مسجد قبلتین, مجھے اندازہ تھا کہ آپ صرف قبلہ سنیں گے اور بزر بجا دیں گے. جی کس نے پہلے بزر بجائی ہے؟ نبیل بھائی نے. نبیل بھائی اگر صحیح جواب دے دیں گے تو مقابلہ ایک مرتبہ پھر ٹائی ہو جائے گا, اور اگر غلط جواب دیا تو مقابلے میں آصف بھائی مزید آگے بڑھ جائیں گے. جی مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مسجد قبلتین مدینہ شریف میں ہے. یہ بھی تو سوال ہو سکتا تھا, مسجد قبلتین کو قبلتین کیوں کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے نا, لیکن یہ ہے نہیں کیونکہ سلیبس میں میرے پاس یہی لکھا ہے جو سوال آپ نے بتایا ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. مقابلہ ایک مرتبہ پھر ٹائی ہو چکا ہے, مقابلہ برابر ہو چکا ہے. اگلا سوال فیصلہ کرے گا کہ آگے کون بڑھتا ہے, اور یہ ہمارا 9واں سوال ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال سنیے. ام المؤمنین. اب ام المؤمنین تو کئی ساری ہیں. بزر بجا دی ہے آصف بھائی نے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ اگر یہی سوال ہوتا تو جواب کیا دیتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اچھا, رضی نہیں کہیں گے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, ہم عربی پڑھتے ہیں نا, یہ ردی جو ہے یہ عربی میں ہے تو ہم ردی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا کہ سوال یہ تھا کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ نے جواب بالکل درست دیا, لیکن سوال یہ نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ ام المؤمنین حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کیا ہے؟ صحیح جواب یقیناً آپ جانتے ہیں, لیکن تھوڑی سی جلد بازی نے آپ نے نمبر جو ہے وہ نبیل بھائی کی طرف بڑھا دیے ہیں. اب سوال یہ ہے, ام المؤمنین, ایک مرتبہ پھر آصف بھائی نے جلدی کر لی ہے, بزر بجا دی ہے. ام المؤمنین لفظ سن کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ تو آپ پچھلی بار بتا چکے ہیں. ایک اور بھی تو تھا ام المؤمنین والا. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا کن کی صاحبزادی ہے؟ لیکن اس بار میرا سوال وہی تھا جو آپ نے پہلے دیا تھا. جی جواب دیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب درست دے دیا ہے جناب. آصف بھائی نے مقابلہ ٹائی کروا دیا ہے. آخری سوال ہے اور اب یہ سوال آپ دونوں میں سے فیصلہ کرے گا کہ آج کے آپ دونوں میں سے ونر کون سے ہیں, اور یہ سوال میں چاہوں گا اگر آؤٹ آف سلیبس سے ہو جائے. آؤٹ آف سلیبس پوچھ لو, دیکھ لیں. ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو ام المؤمنین فرمایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ام المؤمنین کہا جاتا ہے, لیکن قرآن پاک کی کس صورت میں؟ بزر بجا دی ہے نبیل بھائی نے. جی نبیل بھائی, اگر سوال کا جواب درست دے دیا تو آج کا مقابلہ آپ ون کر جائیں گے, اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو مقابلہ آصف بھائی ون کر جائیں گے. اب ٹو یو, کشتی تمہیں پہ چھوڑی. قرآن پاک کی سورہ احزاب میں ام المؤمنین کا ذکر. قرآن پاک کی سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو ام المؤمنین فرمایا گیا. جواب درست دے دیا ہے جناب.
ना मदीना रहा है, ये हज का महीना महीना आ रहा है, ये हज का चलें जी, हमारे सना खान इस्लामी भाई भी यहीं पर तशरीफ ले आए। आखिरी में इंशाल्लाह सलातो सलाम भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमारा आज का मुकाबला हमारे नबील भाई ने विन किया है और ये विनिंग हमारे आसिफ भाई ने हाथों हाथ दी है। मैं चाहूँगा कि तोहफा भी आप अपने हाथ से हमारे नबील भाई को दें। नबील भाई माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। ये यादगार मोनूमेंट आपके साथ जाएगा, साथ ही साथ तबरुकात मदीना और सुभान अल्लाह, कैसा खूबसूरत तोहफा है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक गुंबद बना है जो सब्ज गुंबद है। सुभान अल्लाह, सब्ज गुंबद से मस्क करके रखी गई कई सालों तक जो सीढ़ी थी, उस सीढ़ी के ये पीसेस हैं जो इंशाअल्लाह आपके साथ जाएंगे। ये बाबरकत और मुबारक तोहफा आपके साथ जाएगा और ये सर्टिफिकेट भी आपके साथ जाएगा। माशाअल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे आसिफ भाई ने माशाअल्लाह अच्छी कोशिश की आपके साथ ये बड़ी प्यारी किताब अमीर अहले सुन्नत की कुफरिया कलमात के बारे में सवाल जवाब और ये सर्टिफिकेट और उसी सीढ़ी के पीसेस भी आपके साथ जाएंगे माशाअल्लाह। चलें जी, गिलाफे काबा के धागे भी देंगे इंशाअल्लाह हम, यासिर भाई और अंसार भाई। चलें जी, गिलाफे काबा के धागे नहीं। चलें जी, आप दोनों निकले थे बाद में, सेकंड राउंड में आप दोनों गए थे। गिलाफे काबा के धागे भी देंगे मुझे, ये आपके साथ जाएंगे और हमारे आसिम भाई के साथ और नौमान भाई के साथ ये प्यारी सी किताब आपके साथ जाएगी माशाअल्लाह। इन दोनों के लिए गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार के चादर जो है उसके मुकद्दस पीसेस जाएंगे आपके साथ। ये हमारे गिलाफे काबा के धागे इंशाअल्लाह। चलें जी, चलें माशाअल्लाह। खूबसूरत सा तोहफा आपके साथ जाएगा, ये खूबसूरत सा तोहफा आपके साथ जाएगा। चलें जी, इंशाअल्लाह आखिर में सलातो सलाम शामिल करेंगे। हमें दीजिए इजाजत। काबे के बदरो दुजा तुम पे करो दो काबे के बदरो दुजा तुम पे करो दो तैबा के शम्सो सुहा तुम पे करो दो तैबा के शम्सो सुहा तुम पे करो रोज़े जज़ा तुम पे करो दुरू शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करो दुरू शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करो दुरू आका तुम पे करो दुरू आका तुम पे करो दुरू दाफ़े जुमला बला तुम पे करो दुरू दाफ़े जुमला बला तुम पे करो सीना पास के तुम्हारी है आस बस है यही आसरा तुम पे करो कीजिए उसमें सिया दीजिए जलवा कर आ गया तुम पे करो दोरो काम ले लीजिए तुमको चुरा चुरी करे काम ले लीजिए तुमको चुरा करे जो राज़ी करे आका तुमको जो राज़ी करे ठीक होना मेरा साथ तुम पे करो दुरू ठीक होना मेरा साथ तुम पे करो दो काबे के बदरो दुजा तुम पे करो शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरू
والصلاة والسلام عليك يا نور الله. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. حاضر جواب